هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اَإِذَا مَا، کیا جب، مِتُّ، میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ، البتہ ان قریب، اخرج، میں نکالا جاؤں گا، حیا، زندہ کر کے. یہ بھی اکثر انسان ہر دور میں اس قسم کا سوال کرتا آیا ہے کہ میں مر گیا تو کیا واقعی مٹی مٹی ہونے کے بعد دوبارہ میں زندہ ہوں گا؟ پہلے تو اپنے وجود کے بارے میں اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، کیسے دوبارہ یہ بن سکتا ہے. پھر دوسرا، موت کے بعد کی جس لائف ہے اس لائف کے بارے میں بھی اس کا شک ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے. بندہ مر گیا، آج تک کوئی زندہ ہوا ہی نہیں. انسان اپنے وجود کو دیکھے، اس وجود سے پہلے کیا اس کا کوئی وجود تھا؟ کیا اس کا کوئی ذکر تھا؟ کیا جس دن یہ پیدا ہوا ہے اس پیدائش سے پہلے اس کا کوئی وجود تھا؟ یا ماں کے پیٹ میں آیا اس سے پہلے، آنے سے پہلے اس کا کوئی وجود تھا؟ کوئی جانتا تھا اس کو؟ کس طرح ہم نے اس کو پیدا کیا؟ آج بڑا ہو گیا ہے، کیا ہماری اس تخلیق کو اور اس قدرت کو وہ تسلیم نہیں کرتا؟ جب یہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے اس کو انسان بنا دیا، اور اب مار کے کیا اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو گمراہ جو کرتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں. تو شیطانی خیالات جب انسانوں کے دماغ میں آتے ہیں تو یہ انسان پھر اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جی ہم دوبارہ پیدا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میری ذات کی قسم، فَوَرَبِّكَ، یہ نبی علیہ السلام کو فرمایا، آپ کے رب کی قسم. یہ محبت کا پیغام ہے کہ اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور جمع کریں گے ان منکرین کو جو نہیں مانتے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے. ہم ان کو بھی اکٹھا کریں گے میدان محشر میں، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان کے لیڈرز کو بھی، ان کے آقاؤں کو بھی، جنہوں نے ان کو یہ پٹیاں پڑھائیں، جنہوں نے ان کا دماغ خراب کیا. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ضرور ہم حاضر کریں گے انہیں، حول جہنم، ارد گرد جہنم کے، جثیا، گھٹنے کے بل گرے ہوئے. پھر جہنم میں ان کو جب گرائیں گے تو یہ گھٹنوں کے بل ہو کے گریں گے. دنیا میں یہ سجدے نہیں کرتے تھے، اب ان کو عذاب کے آگے جھکا دیا جائے گا کہ جھک جاؤ اور جا گرو اس میں. یہ ان کی کیفیت ہوگی. پھر ان کے جو لیڈرز ہوں گے، ان گروہوں کے لیڈر، ہم اس ہر گروہ سے ان کا جو لیڈر تھا، ایہم اشد علی الرحمن، جو رحمان کے مقابلے میں انتہائی سرکش تھا، باغی تھا، پروموٹ کرتا تھا ان چیزوں کو، دوسروں کو خراب کرتا تھا، ان کی سوچ اور فکر کو بگاڑتا تھا. ایسے شخص کو بھی ہم ہر گروہ سے نکال باہر کریں گے. لَنَنزِعَنَّ، البتہ ہم ضرور کھینچیں گے. یہ مطلب ہے کھینچ لیں گے، وہ بھی بیچ میں چھپا ہوگا کہیں، لیکن اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس کو بھی اپنے سامنے لا کھڑا کریں گے. عتیہ، یہ عتیہ کا جو لفظ ہے یہ عطا یعتو سے عتوًا کبیرہ پڑھا ہوگا ہم نے قرآن مجید میں. بل لجوا فی عتو ونفور، تو یہ سرکش کو کہتے ہیں جو انتہائی متکبر ہو اور سرکشی کی حدوں کو پھلانگ چکا ہو، اس کو کہتے ہیں عتی. اور شیعہ یہ عربی زبان میں گروہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیے جی ہمارا نام تو قرآن مجید میں آیا، کیونکہ ہم لوگ ایسے دلائل نکال لیتے ہیں نا، ہے نا.
تو یہاں من کل شیعۃ، کون سے گروہ ہیں یہ جو جہنم میں جہنمی ہوں گے؟ ان جہنمیوں کے گروہ میں سے ہر گروہ سے ہم ان کے لیڈر اور قائد کو نکال باہر کھڑا کریں گے اپنے سامنے، اور اس سے حساب کتاب لیں گے، سخت اس کا حساب ہوگا۔ ثم لنحن، پھر البتہ ہم، اعلم، زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین، ان کو جو، ہم، وہ، اولا، زیادہ مستحق ہیں، بہا، اس میں، صلیہ، جھونکے جانے کے۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ لائق کون ہے، کیونکہ جو گمراہ کرنے والے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہیں، اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ بھی۔ تو گمراہ کرنے والے جو لیڈر ہیں وہ اور ان کے فالوور، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں گا کہ کون ان میں سے سخت سے سختر انداز سے جہنم میں انتہائی ذلیل کر کے جہنم میں جھونکے جانے کا قابل ہے۔ کوئی عزت نہیں ہوگی ان کی۔ یہ صلیہ کا جو لفظ ہے نا، یہ کوئی باعزت لفظ نہیں ہے۔ جھونکے جانا یعنی دھکے دے دے کے، الٹا لٹکا کے، بے عزتی کر کے۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں تم میں کوئی بھی، الا مگر، واردھا، وارد ہونے والا ہے اس پر۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ وارد کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا۔ وارد کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اوپر سے گزرنا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ پل صراط ہے، اس پل سے کوئی بھی بندہ نہیں جو اس کو عبور نہ کرے۔ ہر انسان نے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں، چاہے وہ نیک ہیں، بد ہیں، مومن ہیں یا کافر ہیں، سبھی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور نیچے جہنم ہے۔ احادیث میں اس کے لیے صراط کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، صراط، پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اس پل صراط کو کراس کر کے نہ آئے۔ کراس اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر جہنمی ہے تو یہ کراس کرتے دوران ہی وہ جہنم میں گر جائے گا۔ آنکڑے ہوں گے بڑے بڑے دوزخ کے، وہ ایسے بندوں کو یوں پکڑیں گے اور نیچے کھینچ لیں گے۔ اور جنہوں نے بچنا ہے اپنے عمل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑی تیزی کے ساتھ بجلی کی طرح گزار کے لے جائے گا، اور کچھ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے تو یہ بھی بچ جائیں گے، مگر عمل کی وجہ سے کچھ تیزی سے گزر جائیں گے، بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا، اور کچھ آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے۔ تو یہ منظر جو ہے یہ بڑا عجیب سا ہے۔ تو کتاب و سنت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جہنم کے اوپر یہ پل رکھا جائے گا، اور اسی پر ہی سے سب کو گزرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ثم، پھر، ننجی، ہم نجات دے دیں گے، الذین، ان کو جنہوں نے اتقوا، تقوی کیا۔ یہ ہے کہ اس پل سے صحیح سلامت ہم ان کو گزار کے لے جائیں گے جو متقی ہوں گے، بس وہ بچ جائیں گے، مگر جو کافر ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو جو بچ کے جائیں گے ان میں ظاہر ہے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں، اور عام مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کے اوپر سے یہ جو پل ہے ان کے اعمال کے مطابق، کسی کو بڑی تیزی سے اور کسی کو درمیانی چال سے، کچھ گرتے پڑتے پہنچ جائیں گے جہنم میں، کراس کر جائیں گے، مگر دوسری طرف کافر ہیں اور بڑے بڑے گناہ گار لوگ، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پل پر سے جب گزریں گے تو جہنم میں جا گریں گے۔ پھر جو جہنم میں مومن جائے گا
اس کی سزا پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں گے، کسی کی سفارش کی وجہ سے یا اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکال کے پھر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر آخر میں جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کافر اور مشرک بنتے رہیں گے، وہی اس میں جلتے رہیں گے۔ یہ ہے وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں اس طرح کے بڑی احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، آیات ہماری، بینات، واضح۔ قرآن مجید جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مکی لوگوں کو سناتے اور اس میں واضح آیات ہوتی، حق سامنے ہوتا ان کے، اور حق اس قدر واضح ہوتا تھا کہ کوئی بھی صورت ان کے پاس نہ ہوتی تھی اس کو ریجیکٹ کرنے کی یا اس کا جواب دینے کی۔ تو اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑی شے ہیں، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ مقابلہ کرتے تھے اپنی دنیوی حالت پہ، کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو غلط تو نہیں کہتے، غلط پاتے تھے مگر غلط کہتے نہیں تھے۔ تو اہل ایمان جو مومن تو تھے لیکن کمزور تھے، مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، ان کو یہ کہا کرتے کہ تم اپنی حالت بھی دیکھو اور ہماری حالت بھی دیکھو، تم کس حال میں رہ رہے ہو۔ اگر اللہ تم سے خوش ہوتا تو تمہیں بہت کچھ ملتا، اگر ایمان لانا درست ہوتا تو تمہارے پاس بہت کچھ ہوتا۔ ہماری حالت دیکھو، ہم ایمان نہیں لائے، ہمیں سب کچھ ہے۔ اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے خوش ہے، ہمارے خدا ہم سے خوش ہیں۔ دنیا کے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ دنیا اپنی بناتے بھی ہیں اور اس کی شان و شوکت بھی دکھاتے ہیں، مگر ایک اللہ جو سب کا خالق ہے، جو رازق بھی ہے، جس نے یہ سب رزق دیا ہوا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا چاہتے۔ تو مقابلے یوں کرتے ہیں، ایمان کا مقابلہ دنیا کی حالت سے کرتے ہیں۔ اور ہم تو دنیاوی اعتبار سے بڑے بہترین لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کپڑے ہیں، رہائش ہے، ہماری مجلسیں ہیں، تم اپنا مقابلہ بھی کر لو ہمارے ساتھ، اندازہ کر لو کہ کون پھر صحیح ہو سکتا ہے اور کون غلط ہو سکتا ہے۔ ایمان کا مقابلہ یاد رکھیے دنیا کی برتری سے نہیں ہوتا، ایمان کا مقابلہ کفر سے ہوتا ہے۔ دنیا کی برتری سے اگر کرنا ہے تو یہ چند لوگ تو امیر ہوتے ہیں جو اپنے معاشرے کے لوگوں کا خون چوس چوس کے امیر بن جاتے ہیں، باقی کیا ان کے اپنے نظریے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے امیر ہوتے ہیں؟ کیا ان کا مقام، ان کی رہائشیں، ان کی محفلیں، ان کی مجلسیں اسی قسم کی ہوتی ہیں؟ وہ تو نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمان کا مقابلہ کفر سے ہوتا ہے، ایمان کا مقابلہ دنیا سے نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ دیکھتے ہیں یار دنیا ہے، سب کچھ ہے، اسی کو ایمان بنا لیتے ہیں، مگر مومن اپنا ایمان کس کو بناتا ہے؟ اس عقیدے کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتیں۔ اساس کہتے ہیں یعنی گھر کا جو اثاثہ ہوتا ہے، جس میں مثال کے طور پر یہی گھر کی چار دیواری کے اندر خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کمرے ہیں، واش رومز ہیں، دالان ہے، لانز ہیں، گیسٹ روم ہے، اور پھر ان کے اندر پڑی ہوئی چیزیں، فرنیچر ہے، یا دیواروں پہ لگی ہوئی یا ٹیبل پہ رکھی ہوئی اینٹیکس ہیں، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان سمجھتا ہے کہ میرا اثاثہ ہے۔ اور باہر کھڑی ہوئی بہترین گاڑی ہے، بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا اثاثہ ہے۔ اور پھر رئیا کا مطلب رئیا رؤیت سے ہے، یعنی دیکھنے میں یا دکھانے میں، نمود و نمائش میں۔ تو نمود و نمائش ہوتی تھی اس کی، یہ جی ہمارے پاس ہے سب کچھ، یہ گاڑی ہے،
یہ کوٹھی ہے اور یہ کوٹھی کے اتنے کمرے ہیں، اس میں یہ کچھ رکھا ہوا ہے. مہمانوں کو بلایا، اندر لے گئے، بٹھایا، نئی نئی چیزیں رکھ دی، مہمان دیکھتا رہے، دیواروں کو بھی دیکھتا رہے، کیا رنگ ہے، کیا تصویریں ہیں، کیا زبردست فرش لگا ہوا ہے، کیا قالین بچھا ہوا ہے. نمود و نمائش بھی لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ کو بھی، اس کے اندر سجائی ہوئی چیزیں، اس کے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی کچھ ہے ہمارے پاس. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو جواب دو کہ تم آج اپنی مقام اور اپنی نمود و نمائش پر اتراتے ہو. کفر کی وجہ سے پہلے بھی تم سے پہلے بے شمار قومیں تھیں جن کے پاس تم سے زیادہ خوبصورت اور بہتر اثاثہ بھی تھا، اور ان کی نمود و نمائش تم سے کہیں بڑھ کر تھی، مگر کیا وہ بچیں؟ کیا ان میں کوئی بچا؟ ان کا گھر، ان کا اثاثہ، وہ خود، کوئی نہیں بچا. یہ دنیا ہے، دنیا، اس میں مست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مقابلہ ایمان سے کیا جائے. یہ ساری کر و فر ہو یا شان و شوکت ہو، یہ سب اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتی. تو جب وہ نہیں بچے تو تمہارا شمار پھر کس میں کیا جائے؟ قل من کانا، کہہ دیجئے جو بھی ہے، فی الضلالتی، گمراہی میں، فلیمدد، پس ضرور ڈھیل دیتا ہے، لہو اسے، الرحمن، رحمان، مدّا، خوب ڈھیل دینا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، رأو، وہ دیکھ لیں گے، ما، جو، یوعدون، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما، خواہ، العذاب، عذاب کا، و اما الساعۃ، یا خواہ قیامت کا، گھڑی کا. فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے، من، کون ہے، ہوا، وہ جو، شرٌ، بدتر ہے، مکاناً، مقام میں، وَأَضْعَفُ، اور کمزور تر ہے، جندا، لشکر کے اعتبار سے. یہ جب سوال کرتے تھے، یہی پچھلا سوال ہے نا ان کا، کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. ٹھیک ہے، دو گروہوں میں سے ایک ہم ہیں، ایک تم ہو، تو دونوں میں سے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اور ہم اپنی مجالس کے اعتبار سے؟ تو اللہ نے فرمایا اب ان کو جواب دیجیے. پہلے تو بات سمجھا دیا کہ اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں، ایمان کا مقابلہ دنیا سے نہ کیجیے، اور اگر دنیا ہے بھی صحیح تو تمہاری کیا حالت ہے؟ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں تھیں، ان کے پاس بہت کچھ تھا، وہ اس پر اتراتے تھے، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، تو تم کون ہو؟ پھر اب جواب ہے، جواب یہ کہ تم چاہے کتنے مالدار ہو جاؤ، کتنے معزز بنو، کتنی ہی تمہیں شہرت حاصل ہو، کتنی ہی دنیا کے مراتب اور مقام کو حاصل کر لو، بس ایک یاد رکھنا، ایک بات یہ یاد رکھنا کہ من کان فی الضلالتی، جو بھی ہے پڑا ہوا فی الضلالتی، گمراہی میں، تو فلیمدد، اس کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ خوش ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ مجھے رشوت لینے کے موقع بھی دے رہا ہے، کرپشن کرنے کے موقع بھی دے رہا ہے، اور میں دنیا کا امیر ترین انسان بھی بنتا جا رہا ہوں. وہ یہ نہ سمجھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فلیمدد، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ فلیمدد، کہ لازم ہے کہ رحمان ایک ڈھیل دے اسے، الرحمن، رحمان، مدّا، خوب ڈھیل دینا، کہ رحمان پھر ایسے نافرمان کو، ایسے گمراہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میاں، تم ہماری نہیں مانتے تو اپنی کر لو، اور جو تمہاری خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہو کر لو. تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں کون بدتر انسان بنا ہے اور کس کا لشکر جو ہے اللہ کے مقابلے میں کمزور تر لشکر ہے. یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. تو فلیمدد کا جو لام ہے
یہ امر کا ہے. ہاں، اضرب لتضرب، لیضرب لیضرب. تو لی جو ہے یہ امر کا ہے، فعل امر کا لام ہے. تو یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ ہم میں کون ہے جو زیادہ مقام، مرتبے اور دولت کے اعتبار سے معزز ہے. تو ان کو کہا کہ مسلمانوں تم ان کو کہو کہ آؤ ہم دونوں مل کے دعا کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو فریق گمراہ ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک مہلت دے دے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک مہلت دے دے. یہ دعا کرتے ہیں اور اسے اسی کی حالت میں رکھے، گمراہی کی حالت میں. آؤ یہ مل کے دعا کرتے ہیں تاکہ جس کو اللہ مہلت دے تو ہم سمجھ جائیں کہ اسی حالت میں اس نے مرنا ہے، کفر کی حالت میں. اور پھر ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس بد دعا سے وہ جب کفر کی حالت میں مرے گا تو اس کا آخری انجام بھی انتہائی برا ہے. وہ بدتر جگہ پر جائے گا، بڑا برا سلوک ہوگا اس کے ساتھ. اور پھر یہ کفر کی حالت میں جب انسان مرے گا، جیے گا اسی کفر کی حالت میں، تو پھر اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم واقعی اللہ کے مقابلے میں بڑے بدترین ہیں. ہم آج اپنی افرادی قوت پر بڑے فخر کرتے ہیں مگر اللہ کے مقابلے میں ہمارا یہ لشکر انتہائی کمزور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آؤ دعا کر لیتے ہیں. تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، تو ان قریب وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں زیادہ برا، مکاناً زیادہ برا، بدتر اور ذلیل کون ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور لشکر کے اعتبار سے بھی زیادہ کمزور کون ہے. آئیے تو بہرحال ایک تو تفسیر یہ ہے اور دوسرا ویسی سیدھی سیدھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اس دولت پہ اتراؤ نہ، تم ان قریب دیکھ لو گے کہ دنیا میں تمہیں کیسی سزا ملتی ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جس کا ان کو وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہ دیکھ لیں گے اس وعدے کو جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں اور اپنی ضد اور انا پر تم اڑے رہے تو دنیا میں بھی تمہیں سزا ملے گی. تو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ کب پورا ہوتا ہے اور کون دیکھتا ہے اس وعدے کو. اور واقعی ایسے ہوا. تو بہرحال دنیا میں ہی یہ مسلمانوں کے ہاتھوں خوب ذلیل و خوار ہوئے، یہی بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے. اور پھر قیامت کے روز تو الگ کی بات ہے. باقی الرحمن فلیمدد لہ الرحمن، الرحمن پہ بھی غور کیجیے. لہ اللہ نہیں کہا کہ ضرور اس کو ڈھیل دے، ان کو، اس کو رحمان، رحمان کا ہے. مراد یہ کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ تمہاری اس سرکشی کے باوجود تمہیں سزا نہیں دے رہا، وہ تمہیں مہلت دے رہا، پھر بھی تم نہیں سمجھتے. موقع ہے، موقع، توبہ کر لو. وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ، الذین، ان کو جنہوں نے اہتدوا، ہدایت پائی، ہدا، ہدایت میں. تو ادھر گمراہوں کو اللہ جس طرح ڈھیل دیتا ہے وہ اور گمراہ ہوتے ہیں اور برے راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں. بینی اسی طرح اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو مزید ہدایت دیتا ہے. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. ان کو ہدایت دیتا جاتا ہے، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. نیک آج تھے کل نیک تر ہو جاتے ہیں. آج برا کام کر رہے تھے تو کل برا کام چھوڑ دیا اور پرسوں اس کی جگہ نیکی کا کام شروع کر دیا. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ ان خوش بخت مومنوں کو نصیب کرتا ہے کہ وہ آئے دن اپنی نیکی میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو.
تو بہرحال یہ جو خوشنودی انسان کو حاصل ہوتی ہے مومن کو، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہدایت کی مزید جب توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس میں بندے کی نیت درست ہو جاتی ہے، وہ مخلص بنتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور ہدایت دیتا جاتا ہے اس کو۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے نیکیاں مثلا ذکر اذکار ہیں، نوافل ہیں، یہ تو خیر چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں۔ کچھ ایسی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو انسان مر جائے تو مرنے کے بعد ہی اس کی یہ نیکیاں باقی رہتی ہیں، یا اس کو اس کا مسلسل ثواب ملتا چلا جاتا ہے، وہ پیچھے چھوڑ جائے تو۔ جیسے 3 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ ہر شے مردے کو دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہے، کوئی شے اس کو فائدہ نہیں دیتی، مگر بعد میں تدفین کے بعد اس کو جو چیزیں فائدہ دینے والی ہیں وہ 3 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ صدقہ جاریہ، نیک اولاد، اور علم جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ باقی رہنے والی نیکیاں۔ تو اسی کے ارد گرد جو بھی نیکیاں کی جائیں گی، جس شکل میں کی جائیں گی، نام ان کے کہے کچھ بھی ہوں، صدقہ جاریہ، بہت سے آپشن ہوتے ہیں اس میں، انسان ان کو اختیار کر لے تو یہ نیکی ایسی ہے جو بعد میں اس کو انشاءاللہ ثواب اس کا ملتا جائے گا۔ تو یہ ہے الباقیات الصالحات۔ خیر، وہ بہتر ہے، عند ربک، تیرے رب کے پاس، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے۔ یعنی بندہ چاہتا ہے کہ میں کل کو اللہ تعالیٰ سے اس نیکی کا ثواب حاصل کروں تو وہ کر ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں ثواب دوں گا وہ انتہائی بہترین ہوگا، وہ تصور ہی نہیں کر سکتا انسان۔ وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور انجام کے لحاظ سے بھی کہیں اچھی ہے۔ یعنی بندہ خود سوچے گا کہ کاش میں تو ساری دولت لگا دیتا، سب کچھ قربان کر دیتا اس ثواب کو پانے کے لیے اور اس بہترین انجام کو حاصل کرنے کے لیے۔ افرائیتا، کیا بھلا دیکھا آپ نے، الذی، اسے جس نے، کفرا، کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، وقالا، اور اس نے کہا، لأوتین، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالن، مال، وولدا، اور اولاد۔ یہ عاص بن وائل ایک مالدار کافر ہے۔ یہ کون ہے؟ عمرو بن عاص کے والد ہیں، سیدنا عمرو بن عاص کے والد ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے کہ مسلمان جب قرآن یہ کہتا ہے نا کہ کل میدان محشر میں سب نے جمع ہونا ہے، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ کنت قینا فی الجاہلیتی، میں جاہلی دور میں ایک لوہار تھا، یعنی لوہے کا کام کیا کرتا تھا۔ وکان لی علی العاص بن وائل دین، اور عاص بن وائل پر میرا کچھ قرضہ تھا۔ فاتیتہ اتقاضاہ، میں اس کے پاس آیا، میں نے اس سے قرض واپس لینے کا، یعنی قرض لینے کا مطالبہ کیا کہ مجھے دو، واپس کرو۔ قال، تو عاص کہنے لگا، لا اعطیک، میں بالکل تمہیں نہیں دوں گا تمہارا قرض، حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر نہیں کرو گے۔ تم مسلمان بن گئے ہو، اب میرے پاس آتے ہو، میں تمہیں قرض دوں؟ نہیں دیتا میں۔ فقلت، میں نے کہا، لا اکفر، میں کفر نہیں کروں گا، حتی یمیتک اللہ، یہاں تک کہ مار دے تجھے اللہ، ثم تبعث، پھر تو قیامت کے روز دوبارہ اٹھایا جائے۔ یعنی یہ سارے لمحات تم پر آئیں، قیامت کے روز بھی تم اٹھو اور مجھے یہ کہو کہ کفر کرو، میں اس وقت تک بھی کفر نہیں کروں گا۔ قال، تو یہ جواب سن کے کہتا ہے، دعنی، پھر مجھے چھوڑ دو، حتی اموت، حتیٰ کہ میں مر جاؤں، وابعث،
اور قیامت کے دور دوبارہ اٹھایا جاؤں، فَسَأُوتِيَ مَالًا، تو وہاں مجھے بڑا مال ملے گا، وَوَلَدًا، اور اولاد ملے گی، فَأَقْضِيكَ، تو پھر میں تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا، ابھی میں نہیں دے سکتا۔ یہ ہے مذاق کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو، مجھے مرنے دو، قیامت کے دن اٹھنے دو، وہاں میرے پاس مال اولاد جب خوب ہو جائے گا تو میں تمہارا قرضہ ادا کروں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ 4 آیات نازل کی، آگے آ رہا ہے فردا وہاں تک۔ تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ کفار قیامت کے بارے میں بھی یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کا مذاق کی صورت میں انکار کر دیتے تھے، اور خیال یہ کرتے تھے کہ دنیا میں اگر مال اور اولاد ہمیں ملتا ہے تو قیامت کے روز بھی، یہ قیاس کرتے ہوئے، یا دنیا میں اگر مل سکتا ہے تو قیامت کے روز بھی ملے گا۔ اگر یہاں یقینی یہ چیزیں ہیں تو قیامت کے روز بھی ہمیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ تو ایسے بندے وہ ہیں جو ایک ہی سانس میں قیامت کے قائم ہونے پر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، اللہ نہیں قیامت قائم کر سکتا، یہ دنیا فنا نہیں ہو سکتی، ایک تو اس کا انکار کرتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مال اور اولاد بھی ملنی چاہیے، اور وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہیں۔ یہاں یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں یہاں دے رکھا ہے تو کل قیامت بھی ضرور ملے گا، مگر جب قیامت کی بات آتی ہے کہتے ہیں یہ ناممکن، وہاں قدرت کا کوئی بھی ایمان نہیں ہے، ان کا کفر کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں افرأیت، پہلے بھی رد کیا ہے قرآن مجید میں کئی مقام پہ، مگر یہاں پر اب خاص طور پر اسی کے اس مذاق کا رد ہے۔ افرأیت، کیا پھر دیکھا تم نے، الذی کفر بآیاتنا، اسے جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، یعنی قیامت پہلے تو نہیں آئے گی، دوسری نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار آیات میں قیامت کے مناظر بھی بتایا، اس کے آغاز کا بھی بتایا اور انتہا کا بھی بتایا، میدان محشر کا بھی بتایا، اور کہتا ہے وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد، وہاں ادھر انکار کرتا ہے اور ادھر کہتا ہے مل جائے گا، بھئی دونوں کا پھر انکار کرو۔ اطلع الغیب، کیا وہ مطلع ہو گیا غیب پر، یعنی قیامت کے روز تمہیں مال اور اولاد تو خوب نصیب ہو جائے گی، مراد یہ کہ میں جنت میں بھی چلا جاؤں گا اور وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا جو یہاں ملا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا اس نے غیب پر جھانک کے دیکھا ہے، غیب کی اطلاع اس کو ملی ہے، یا پھر اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اس نے اللہ کی رحمان ذات جو ہے، انتہائی رحم کرنے والی ذات، اس سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ جو لکھ کے دیا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ میں تمہیں اپنی رحمت کی بنا پہ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرتا ہوں اور تمہیں کل قیامت کو یہ انعام و اکرام دوں گا، یہ عزت دوں گا۔ اور بھئی علم الغیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب اللہ نے اپنے یہ علم الغیب اپنی مخلوق کو نہیں دیا تو اس کافر کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ ڈانٹ کا لفظ ہے اور ڈانٹ میں سخت انکار ہوتی ہے۔ کلا، حوالی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ سنکتب، ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما جو یقول وہ کہتا ہے، ونمد اور ہم بڑھاتے جائیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب میں سے، مدہ بڑھاتے چلے جانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں بالکل نہیں ہوگی۔ تو پھر ایک بات ہی رہ جاتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس شخص نے اپنے پاس سے ایک جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کے نام سے گھڑ لی اور جواب اس نے دے دیا،
اور یہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل افاتخذتم عند اللہ عہدا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تو یہ کہا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں سنکتب، ہم یہ باتیں لکھ رہے ہیں. یہ مت سمجھے کہ بس اس نے کہہ دیا وہ آئی گئی ہو گئی بات. نہیں، ہم ضرور لکھیں گے. ما یقول، جو وہ کہتا پھرتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے، اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، لمبا کرتے چلے جائیں گے. یہ اس کی سزا ہوگی. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک تو اس کا کفر ہے، دوسرا اس کا استہزاء ہے، اور باقی کہ مذاق بھی اڑا رہا ہے اور اللہ کی راہ سے ایسی باتیں کہہ کے دوسروں کو روک بھی رہا ہے، اور دوسروں کو کفر کی راہ پہ بھی لگا رہا ہے، ڈھیٹ بنا رہا ہے ان کو، پھر اسی طرح فساد بھی پھیلا رہا ہے. یہ سارے اس کے جرائم ہیں. ایک ایک جرم مختلف قسم کے عذاب کا تقاضا کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انہی جرائم کی وجہ سے میں اس کے عذاب کو مزید بڑھاتا چلا جاؤں گا اور لمبا کرتا چلا جاؤں گا. یہ یاد رکھ. پھر اس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، مال غلط طریقے سے کمایا، غلط جگہ پہ خرچ کیا، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کی، ان کو بھی اپنے لیے ایصال گناہ کا سبب بنایا، وہ بھی عذاب کا ایک سبب بنے گا، اضافے کا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. یہ مال اور اولاد کے بارے میں بڑا فخر کرتے ہیں یہ کافر. اللہ یہ چاہتا ہے ان کو یہ دونوں چیزیں دے کے اسی دنیا میں ان کو سزا دے، یہ عذاب کا ذریعہ بنا دے ان کے لیے. مال بھی عذاب بن جائے اس کے لیے، اولاد بھی عذاب بن جائے، اور جب وہ مریں تو ان کو موت اس حال میں ہے کہ وہ کافر ہوں. یہ لفظ ہے. وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث بنیں گے یا وارث ہوں گے، ہو اس کے. اللہ فرماتے ہیں جس مال اور اولاد پہ فخر کر رہا ہے اس نے تو ہلاک ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد اس کا وارث کون بنے گا؟ وہ ہم ہی بنیں گے. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ہے نا کہ جو زمین میں ہے اس کے وارث ہم بن جائیں گے، اور زمین پر جو ہے وہ بھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ یہ چھوڑ جائے گا، یہاں وارث ہم نے بننا ہے، لیکن یہ خود وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئیں گے ہمارے پاس اکیلے اکیلے. یعنی جب ہمارے پاس یہ آئے گا تو اس کے ساتھ نہ اس کی اولاد ہوگی نہ اس کا مال ہوگا، یہ اکیلا آئے گا، اور یا اس کے عمل اور کرتوت ہوں گے. پھر یہ کیا کرے گا؟ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، آلہتن، کچھ الہ. لوگ چاہتے ہیں نا ہماری عزت ہو، وہ الہ بنا لیتے ہیں اور ان کے آستانے بنا لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے اور خود وہاں بیٹھے ہیں مجاور بن کے، یا ایک دوسرے آج کل کے لفظوں کے مطابق سجادہ نشین بن کے. کریں کچھ نہ، کوئی نیکی نہیں، کوئی نماز روزہ نہیں، سب الٹے کام ہیں. مگر وہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ الہ جو ہے نا ان کی وجہ سے ہماری عزت بڑھتی ہے، اور ہم بڑے معزز لوگ ہیں، بڑے محترم ہیں، اور اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی خوبیاں بیان کریں اور سنیں، تاکہ گروہ میں یا ان کی عزت میں اور اضافہ ہو. جتنی نفری سنے گی، جتنے لوگ ہمارے بنتے جائیں گے، اتنی عزت ہوتی جائے گی. تو اللہ کو چھوڑ کے چند الہ بنا کے ان کی جب پوجا پاٹ یہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، تو ایک طرف سے ان کا ارادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پبلک میں
محترم بن جائیں، باعزت بن جائیں. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کلا ہرگز نہیں. اللہ فرماتا نہیں، کوئی عزت نہیں ہوگی. سَيَكْفُرُونَ ان قریب وہ انکار کریں گے بِعِبَادَتِهِمْ ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ اور وہ ہو جائیں گے عَلَيْهِمْ ان کے ضدًا مخالف. اللہ فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو کوئی عزت ملے، بلکہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کے معبود کل کا، خواہ وہ معبود انسان ہوں، فرشتے ہوں، یا جن ہوں، یا بت ہوں، یا آستانے ہوں، یا قبریں ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے ان کو عزت ملے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کل قیامت کو جب آئیں گے تو یہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے. یا موت کے منہ میں جب جا رہے ہوں گے تو منکر نکیر یا ملک الموت کا جو رویہ ہوگا اس موقع پر بھی یہ خدا ان کی کوئی ان کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں. کیا وہ عزت دیں گے دوسرے کو؟ اور بندے کی اپنی بدعملی اس کو محسوس کرا دے گی کہ آج جتنی توہین میری ہو رہی ہے کسی اور کی نہیں ہو رہی. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، وہ عبادت سے بھی انکار کر دیں گے بلکہ ان کے مخالف بن جائیں گے اور کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہمیں معبود بناؤ. بس انکار کر دیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ بھگتو، ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے. اور تم کہتے ہو، تم نے یہی سمجھا کہ قیامت کے دن ہم یہ کچھ کرا دیں گے. ہم تو کچھ نہیں کرا سکتے، جاؤ. اب یہاں عزت نہیں ہے. جن خداؤں کو انہوں نے اپنے بچاؤ اور عزت کا سامان بنایا ہوا تھا وہ ان کے الٹے ہو جائیں گے، وہ ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا عزت بنے گی؟ شدید مخالف بن جائیں گے. اور اس طرح وہ جب مخالفت کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ واقعی افسوس کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور ان کا انکار ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا. تو ضدہ کا جو لفظ ہے یہ واحد بھی ہے، جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی ان کے پجاری تھے وہ سب اکٹھے تھے، اور یہ اکیلا بندہ اپنے ان سارے پجاریوں کا مخالف ہو جائے گا. اکیلا جس کی عبادت کرتے تھے، اگر وہ نیک ہے تب بھی، برا ہے تب بھی، وہ کہے گا میں نے کہاں کہا تھا. الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا، انا بے شک ہم، ارسلنا چھوڑ رکھا ہے ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، تؤزہم وہ اکساتے ہیں انہیں، عزا اکسانا، خوب اکسانا. تو عزا یا عزو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو سخت حرکت دینا، ایسے پش کر کر کے سخت حرکت دینا. تو اسی سے عزن نار ہے، عزن نارا، اس نے آگ کو بھڑکا دیا پھونک مار مار کے. پھر اسی طرح جو ہانڈی ابلتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ کہتے ہیں عزت القدر، یعنی ہانڈی اب خوب ابل رہی ہے، جوش مار رہی ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کافر جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں حق کو تسلیم نہیں کرنا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انا ارسلنا الشیاطین، بھیجتے ہیں ہم شیطانوں کو، علیہم ان پر، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کافروں پر ہم نے شیطانوں کو مقرر کر رکھا ہے، مسلط کر رکھا ہے. تؤزہم عزا، جو ان کو ہر وقت برے کاموں پر ابھارتے رہتے ہیں، جوش دلاتے رہتے ہیں، مسلسل ان کو گناہوں کی آگ میں جھونکتے رہتے ہیں، اور کرو اور کرو.
اور یہ گناہوں میں پھر اسی طرح جب پڑتے ہیں تو بس اسی میں پھر یہ جوش کھاتے رہتے ہیں، ابلتے رہتے ہیں ہانڈی کی طرح، شعلوں کی طرح یہ بھڑکتے رہتے ہیں، بکتے ہیں بہت کچھ اپنی زبان سے، جھوٹ کو، اپنے غلط نظریے کو، اور اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، یہ سارا ان کے اندر جوش مار رہا ہوتا ہے۔ فلا تعجل علیہم، تو نہ تم جلدی کی کرو، علیہم ان پر، انما بے شک، نعد ہم گن رہے ہیں، لہم ان کے لیے، عدا خوب گننا۔ تو اللہ کے رسول شیطانوں کو چھوڑ دیں، یہ خوب ان کو ابھاریں برائیوں پر، اور آپ بھی ان کے لیے یہ مطالبہ جلدی نہ کریں کہ اللہ ان پر عذاب بھیج، بلکہ آپ صبر اور حوصلے سے کام لیں، آپ بھی انتظار کیجئے تاکہ ان پر ہماری حجت پوری ہو۔ مرنے دیں ان کو اسی کفر کی حالت میں، یا کفر کی حالت میں رہنے دیں، اور مسلمان ان کی خوب مرمت کریں۔ تو اللہ کے رسول آپ بس جلدی نہ کیجئے، انما نعد لہم عدا، ہم بھی خوب گن رہے ہیں ان کے لیے، خوب گننا یعنی ان کے جتنے گناہ ہیں، کفریہ باتیں ہیں، نفرتیں ہیں، لوگوں کو اکسانا ہے، مسلمانوں کے خلاف کرنا ہے، لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دینا، ان کی ایک ایک حرکت ہم گن رہے ہیں تاکہ ان پر حجت ہماری پوری ہو، وہ یہ نہ کہیں کل کو اللہ یہ عذاب کیوں، ہم کہیں یہ تمہارے کرتوت۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو، الی الرحمانی، طرف رحمان کے، وفدا، مہمان بنا کر، یعنی متقی لوگ کل قیامت کو رب کے مہمان بن کے حاضر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ کیا عزت ہے! وفد، وفد یہ وافد کی جمع ہے، وافد کی، اور وفد ہم جانتے ہیں نا، کسی کے پاس جانا، اب اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے پاس جانا، وفد کا مطلب وافد کی جمع ہے۔ وفد اصل میں چند آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں جو کسی اہم کام کے لیے کسی بڑی شخصیت کے پاس جائے، تو اس کو کہتے ہیں وفد۔ اہم کام میں یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی مثلا کاروباری گروپ ہے، وہ ملتا ہے اور کہتا ہے جی ہم جا کے نا ذرا پرائم منسٹر کو ملنا چاہتے ہیں، تو پرائم منسٹر پوچھتا ہے کس لیے؟ کہتے ہیں جناب ہم کچھ ہم نا گورنمنٹ کو کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں جی آ جائیے۔ تو یہ اہم کام ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں اور جا کے نا گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ فلاں پروجیکٹ کے لیے ہماری طرف سے یہ گفٹ ہے۔ تو اس طرح وہ بادشاہ جو ہے ان کو جب ہاں کر کے، یہ پرائم منسٹر ہاں کر کے بلاتا ہے، تو ایک قسم کی وہ ایک عزت ہوتی ہے۔ تو یوم نحشر المتقین، جب ہم متقی لوگوں کو اکٹھا کریں گے، الی الرحمانی، رحمان کی طرف، وفدا، وفد بنا کے، یعنی اللہ ان کو خود ویلکم کہنے کے لیے بلوائے گا کہ آؤ آؤ تمہیں عزت دی جائے، تم ہمارے مہمان بنو۔ کوئی گفٹ دینے نہیں جا رہی ہے، بلکہ اللہ خود ان کو بلا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم خود ان کو اکٹھا کریں گے، اور یہی متقی لوگ ایک وفد کی صورت میں، بڑی جماعت کی صورت میں ہمارے آ کے مہمان بنیں گے، ان کی عزت ہوگی۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ان کے مقابلے میں جو مجرم گناہ گار ہوں گے ان کو ہم ہانکیں گے، نسوق، ہانکیں گے، ساق یسوق کا مطلب جس طرح جانور کو انسان ہانکتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں ساق یسوق، ہانک لے جانا۔ تو یہاں پھر کیا ہے؟ مجرم گناہ گار، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عزت ہو، ان کا احترام ہو، بلکہ ہانکیں گے ہم مجرموں کو الی جہنم، اطرف جہنم کے، وردا، سخت پیاسے بنا کے۔ پیاس بھی لگی ہوگی اور کہا جائے گا کہ چاہو تمہیں پیاس لگی ہے تو اپنی پیاس جا کے جہنم کی آگ میں بجھاؤ، کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔
تو بہرحال جب دنیا میں ایک انسان شاہی مہمان بن جائے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مہمان بنا لے تو سوچی نا کتنی بڑی عزت ہے اس متقی انسان کی. اور اس کے مقابلے میں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم مجرموں کو ہانکیں گے جہنم کی طرف پیاسا بنا کے. میدان محشر کی پیاس جو ہے نا اس کو بجھانے کے لیے ہم کہیں گے یہاں تو پانی نہیں ہے، نہ تمہیں حوض کوثر کا پانی مل سکا، نہ کچھ اور نصیب ہو سکا. تم اگر پانی پینا چاہتے ہو تو جاؤ جہنم میں، وہاں جا کے اپنی پیاس بجھاؤ. یہ اور بڑی سختی ہے. لا یملکون الشفاعۃ، نہیں وہ مالک ہوں گے الشفاعۃ، شفاعت کے. یعنی کوئی بھی بندہ جرت نہیں کر سکے گا کہ رب کی جناب میں سفارش کر سکے. کسی کو بھی اللہ نے حق نہیں دینا. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد دے رکھا ہے تعلیمات کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. یعنی وہ شفاعت کا حقدار ہوگا. کوئی بھی نیک بندہ، فرشتہ، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی نیک انسان، وہ اس کے لیے سفارش کرے گا. وجہ یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا. کلمہ پڑھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے پر وہ بندہ اللہ کی شفاعت کا مستحق ہو گیا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ کل قیامت کو ہمارے خدا یا ہمارے معبود یہ رب کی جناب میں ہماری سفارش کر دیں گے. نہیں، پہلے اللہ سے کیا ہوا عہد بندہ پورا کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا عہد پورا کرے گا. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تب جا کے سفارش ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. سفارش کا مستحق ایسا انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کئی عہد کیے ہوئے ہیں. کلمہ پڑھا، اب اس پہ چلنے کا عہد کیا ہے. اور جب چلنا پڑتا ہے تو پھر سب سے پہلے رب کی عبادت آتی ہے. اور اللہ کی عبادت میں نمازیں آتی ہیں 5 وقت کی، پھر مال، اسی طرح اور بڑی خدمتیں اور بڑی عبادتیں جو انسان کرتا ہے وہ سب عہد میں شامل ہیں. تو جس نے یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو قائم رکھا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ شفاعت کے مستحق بنیں گے، حقدار ہوں گے، ورنہ کوئی اور نہیں ہوگا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا بنا لی رحمان نے اولاد. لَقَدْ جِئْتُمْ، البتہ تحقیق لائے ہو تم، شیئن، ایک چیز، ادا، بہت بھاری. تو یہ کہتے پھرتے ہیں، اسی قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اولاد بنا رکھی ہے، یہ اللہ کی اولاد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب شفاعت کے بارے میں کہا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے اللہ سے کیے ہو اپنے عہد کو پورا نہ کیا ہو، تو ان کو نظر آتا ہے کہ یار واقعی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. تو پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت ہی مبارک ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اولاد بنا رکھی ہے، تو ہم تو اس کی اولاد کے پجاری ہیں. فرشتوں کو ہم پوچھتے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بیٹیاں ہمارے ہم پر مہربانی کر کے کل قیامت کو ہمارے حق میں سفارش کر دیں گی. فلاں ہے اللہ کا بیٹا ہے، ہم نے تو اس کا دامن پکڑا ہوا ہے، وہ کل کو ہمارے لیے سفارش کر کے ہمیں معاف کروا دیں گی. اب سفارش کی اللہ تعالیٰ نے جب قید لگا دی تو انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا کہ کرنا ہم نے کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا، اپنے نظریے کو بھی درست نہیں کرنا، بلکہ ایک اور چیز گھڑنی ہے.
کہ ہم ان کی پوجا پاٹ کریں، فرشتوں کی، بیٹوں کی، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں، تو یہ فرشتے اور بیٹے اور یا بیٹیاں ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم معاف کر دی جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، اور تم تو یہ بڑی سخت قسم کی بھاری بات گھڑ کے لائے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، عظیم ہستی ہے، تم اس کو کیا سمجھتے ہو کہ وہ اولاد کا محتاج ہے؟ اسے بیٹوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے؟ جس نے سارے آسمان و زمین بنائے، پہاڑ بنائے اور اتنی وسیع زمین بنائی اور اس کے اندر بہت کچھ اگایا، جس میں ہم انسان بھی ہیں، ہمیں پیدا کیا، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے جو یہ کام کرتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اور اولاد تو پھر ہم جنس ہوتی ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دینی ہے انسان ہی دے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کی اگر اولاد ہو تو ہم جنس ہونی چاہیے نا۔ اللہ فرشتہ تو نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی اولاد چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ہم جنس ہو۔ لیکن ہم کس کو اولاد بناتے ہیں؟ کبھی فرشتوں کو اور کبھی انسانوں کو۔ کوئی انسان شادی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیٹا دے دے جو فرشتہ ہو، وہ کہے گا مجھے میرا بیٹا ہی نظر نہیں آتا، تو اچھا میں باپ ہوں، بیٹا ہی نظر نہیں آتا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ یا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جن بیٹا دے دے، کو نظر آئے گا اس کو؟ وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے، انسان میں ہوں، بیوی میری انسان ہے، تو نے بچہ ہمیں دیا ہے، وہ جن دیا ہے جو نظر ہی نہیں آتا، بیٹھتا ہی نہیں ہے، کبھی کہاں کبھی پھر کر کے کہاں، آتا ہی نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ انسان سوچتا نہیں ہے ان باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی اولاد، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں انسان بنا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی بھاری بات ہے جو تم کہہ تو رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا رہے ہو، اس کو اپنا جیسا سمجھ رہے ہو، جبکہ وہ عظیم ہستی ہے۔ تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے۔ تمہارے اس جملے سے تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرنا، کہ وہ پھٹ پڑیں۔ یعنی اللہ کی یہ مخلوق بھی اگر اس قسم کے لفظوں کو سنے تو ان کی حالت بدل جائے، وہ ٹوٹ جائیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، کوئی شے باقی نہ رہے۔ یہ اتنا بھاری بات ہے، اتنا بھاری جملہ ہے جو تم نے کہہ دیا ہے۔ وما ينبغي، سنو، نہیں ہے لائق، للرحمن، رحمان کے، ان يتخذ ولدا، کہ وہ بنائے کوئی اولاد۔ سیدھی سی بات ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی بھی اس کی اولاد نہیں ہے، اور اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ بیویاں تو تمہاری ہوتی ہیں، تم اللہ کا بیٹا تو بنا لیتے ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی فلاں بیوی ہے، نام تو لیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے اولاد کا، وما ينبغي، اور نہیں ہے لائق، للرحمن، رحمان کے، ان یتخذ، کہ وہ بنا لے، ولدا، اولاد، کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ بنا لی اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے، کوئی اولاد۔ تو کنہوں نے کہا ہے؟ جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان میں مشرکین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودی یا عیسائی بھی ہیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے، جیوز نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا کہا مشرکین نے؟
کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. جعل الملائکۃ اناثا، انہوں نے نہ صرف یہ کام کیا کہ اللہ کی بیٹیاں، بلکہ فرشتوں کو بھی بیٹیاں بنا دیا، ان کو فیمیل بنا دیا. تو یہ سارے جو دعوے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ ان کے مذاہب چل رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اللہ سے کاٹ کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کرائم ہے، اور شرک بھی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقین مانو تم ایک چیز لائے ہو جو بہت بھاری ہے. بھاری کا کیا مطلب؟ کہ آسمان و زمین بھی اس جملے کو نہ اٹھا سکیں. آسمان و زمین کتنی طاقتور چیز ہیں، یعنی وہ بھی اس جملے کو نہیں اٹھا سکتے. وہ کیسے؟ کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس سے، یعنی اسی جملے سے کہ اللہ کی اولاد ہے. جبکہ وہ خود جانتے ہیں، آسمان و زمین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اکیلا ہے. اللہ نے ان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جب ان کو بنا رہا تھا تو شراکت کسی کی نہیں تھی، اور پھر جب یہ بنا رہا تھا اس وقت نہ عیسیٰ علیہ السلام تھے دنیا میں، نہ عزیر علیہ السلام تھے، اور فرشتے جو تھے وہ تھے، لیکن وہ ایک اور مخلوق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین ورکرز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو، فرشتوں کو، مختلف کام کے لیے اپوائنٹ کیا ہوا ہے. وہ سارے کام کرتے ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں. وہ کیسے اللہ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ اس لیے یہ جملہ بعض اوقات کچھ جملے انسان بولتا ہے جس سے انسان کے جتنے بھی عمل ہیں برباد ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی خاتون کے بارے میں کسی خاتون نے یہ کمنٹس دیے اللہ کے رسول کے سامنے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا یہی جملہ اگر ایک میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے. تو انسان کے منہ سے نکلے ہوئے جملے بعض اوقات بڑے بھاری ہوتے ہیں، بہت بڑا گناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، یہ بہت بھاری بات تم لے آئے ہو، اور اتنی بھاری ہے کہ آسمان ہو زمین ہو یہ اس کو برداشت نہ کر سکیں. آسمان جو ہے نا وہ پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ جو ہیں اتنی طاقتور مخلوق بڑے اونچے اونچے، وہ بھی اس جملے کو سن کے شاید ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو اس لیے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ انہوں دعویٰ کریں کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے. یعنی انسانوں میں جو مخلوق ہے وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری کوئی بیوی نہیں، تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی ہم جنس بنائے، اولاد بھی اپنی ہم جنس بنائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک محض دعویٰ ہے، غلو ہے. اور بعض اوقات غلو جو ہے یہ انسان کو دین سے نکال کے باہر کر دیتا ہے، اور انسان نہ صرف مشرک بنتا ہے، کافر بنتا ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں بھی ایک بہت بڑا گناہ گار ہے. تو غلو سے بھی بچنا چاہیے. کسی بھی شخصیت کے بارے میں کسی قسم کا غلو جائز نہیں. جو اس کا مقام ہے وہی دیا کیجیے، بس قرآن نے یہی دیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں ہے مناسب رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کسی کو اولاد. کہاں اللہ، کہاں مخلوق؟ کیا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ماں نہیں تھی مریم؟ اور پھر اسی طرح عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد اور والدین نہیں تھے؟ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ یہ تو اپنے باپ کی اولاد تھیں، اپنی ماں کی اولاد تھے. اور پھر جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو، اپنی مخلوق کو اپنی اولاد بنا سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ نامناسب باتیں ہیں. لوگوں کو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. اس لیے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، تنزیہ کا اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ میں یہ عیب نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کا محتاج ہو، بیوی کا محتاج ہو. یہ عیب ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے عیوب سے، نقص سے پاک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی ہاں. چلیے سنو. ان کلو، نہیں ہے کوئی بھی، من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں ہے، الا مگر آتی آنے والا ہے. آسمانوں میں فرشتے ہوں یا زمین پر کوئی بھی چلنے والا انسان ہو، چاہے وہ رسول ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ صدیق ہے، چاہے وہ صالح ہے، کوئی بھی جو بھی ہے، سب کے سب رحمان کے سامنے اس کے بندے بن کے آئیں گے. بیٹے بن کے نہیں آئیں گے کہ جو آ کے کہیں بابا ان کو معاف کرو. سب کے سب، جبریل علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن، سب کے سب کل قیامت کو رب کے حضور بندہ بن کے آئیں گے کہ اللہ میں تیرا بندہ تھا، تو پورا اختیار رکھتا ہے مجھ پر، تو مالک ہے، میرا خالق بھی ہے، تو جو چاہے میرا حساب کتاب لے. کیا کر سکیں گے یہ انسان پھر؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے، یہاں دوسرے نبی کھڑے ہوں گے، عزیر علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، اور جبریل امین بھی اپنی قطار اندر اپنے فرشتوں کی صف میں کھڑے ہوں گے. اور پھر اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب بندے بن کے، سب بندے بن کے آئیں گے وہاں، عاجز، بے بس، بے اختیار. لقد احصاہم، البتہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے انہیں، وعدہم، اور گن رکھا ہے انہیں، عدا، گننا. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر ہو، اور اسی طرح کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا شمار اللہ نے کر نہ رکھا ہو. ایک ایک کو اللہ نے گن بھی رکھا ہے، اور ایک ایک اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ وہاں سے باہر نہیں جا سکتا. لیکن آئیں گے سب کون؟ وَكُلُّهُمْ، اور سب کے سب وہ، آتی ہی، آنے والے ہیں اس کے پاس، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فردا، اکیلے. ہر بندہ، ہر کوئی، چاہے کتنی اولاد رکھتا ہو، کتنا سامان جتھا رکھتا ہو، لیکن آئے گا کل اللہ کے حضور اکیلا. وہ اپنے گروپ کے ساتھ نہیں آئے گا، اکیلا آئے گا، اکیلا. کیونکہ دنیا میں بھی اکیلا آیا تھا، آخرت میں بھی اکیلا اس لیے آئے گا کہ اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. وہ یاریاں، وہ دوستیاں، وہ حلقے، وہ پیر، وہ مرید، سب ایک طرف ہوں گے، بندہ اکیلا ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ماں باپ بھی نہیں ہوں گے، اولاد بھی ساتھ نہیں ہوگی، بہن بھائی بھی نہیں ہوں گے، اکیلا ہوگا. یا آؤ بھائی اللہ کو حساب کتاب دے دو. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، سیجعل، ان قریب پیدا کر دے گا، لہم، ان کے لیے، الرحمن، رحمان، ودا، محبت. ود دلی محبت کو کہتے ہیں، دل سے چاہی جانے والی محبت. اللہ کا بھی ایک ٹائٹل ہے، هو الغفور الودود. ودود کا مطلب بڑی محبت کرنے والا، بہت چاہنے والا. تو ود کثیر، دل سے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ود جو ہے یہ ایسی محبت ہے جو دل سے کی جائے، دل کی گہرائی سے کی جائے. تو ودا کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، یعنی بہت بڑی محبت اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں، مومنوں اور عمل صالح کرنے والوں کے درمیان پیدا کر دے گا. چاہیں گے ایک دوسرے کو، ٹوٹ کے چاہیں گے، بڑی محبت ہوگی، نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہر شخص
ایک دوسرے پر احسان کرے گا، خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، دنیا میں بھی ڈالتا ہے۔ ماں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی محبت ڈال دیتا ہے، باپ کے دل میں بھی اولاد کی محبت ڈال دیتا ہے، میاں کے دل میں بیوی کی اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ڈال دیتا ہے، ہوتا ہے نا؟ تو یہی محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیار اور محبت کی جو انسانوں کی آپس میں ہے، جنتیوں کی، تو میں قیامت کے روز ان کے دلوں میں بڑی محبت پیدا کر دوں گا، دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، غصہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کیونکہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا تو بے شک یسرناہ آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو بلسانی کا آپ کی زبان میں۔ قرآن مجید کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ دیکھیے یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہم نے اس کو آپ کی زبان میں، یعنی آپ کی جو عربی زبان ہے اس زبان میں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے، یسرناہ آسان ہے۔ کیوں آسان رکھا ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے، اس کی آسان زبان سے، سمجھ آنے والی زبان سے، آسانی سے دل میں اترنے والی زبان سے آپ لوگوں کو خوشخبری بھی سنا دیں، جو آپ کو مانیں، اور جو نہ مانیں ان کو بھی بڑی آسانی سے سمجھا دیں، ڈرا دیں۔ اب بتائیے، یہ اللہ تعالیٰ کی آسان ترین کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کس کی کتاب آسان ہو سکتی ہے؟ پھر عربی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، اور عربی زبان میں اپنے مطالب کو واضح کیا ہے۔ جو خوبی عربی زبان میں ہے اپنی بات کو پیش کرنے کی اور اپنی بات کو واضح کرنے کی، وہ دنیا میں کسی اور زبان کے پاس یہ خوبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے ذریعے سے آپ متقی لوگوں کو خوشخبری دیں کہ مانو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو، یہ نیکیاں کرو، انشاءاللہ جنت تمہارے لیے ہے، اور جو نہ مانے اس کو بھی بتا دیں، نافرمان بنو، باغی بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے، نہ مانو قرآن مجید کے احکام کو، تو پھر یاد رکھنا تمہارے لیے بڑی سخت قسم کی کیا ہے؟ سزا بھی ہے، لِتُنذِرَ بِهِ۔ اور یہ سزا کیسے لوگوں کو ملتی ہے؟ جو جھگڑتے ہیں، جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں نا، جو قرآن مجید کی ایک ایک بات کا مطلب بدل دینا، اعتراض جھاڑ دینا، انکار کرنا، کہنا کہ نہیں میرے دل کو یہ بات نہیں لگتی، اس میں لاجک نہیں ہے، اس میں کوئی عقل کی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، دنیا کیا کر رہی ہے اور آپ ہمیں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا اگر وہ کر لے تو ٹھیک ہے، میں کروں تو گناہ گار ہوں؟ یعنی اس طرح کی مثالیں دے کے وہ اپنی جان چھوڑاتے ہیں اور جھگڑتے ہیں۔ تو آپ ان کو بھی ڈرائیے، سمجھا دیجئے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو مان لو، جھگڑنا اس سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تم جھگڑ رہے ہو۔ اپنے دل سے پوچھو کہ تم واقعی جھگڑ رہے ہو یا چاہتے ہو کہ مجھے ہدایت ملے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرنن، امتیں یا بستیاں، یعنی ان کو پتہ ہونا چاہیے ماضی میں اسی قسم کے جھگڑالو لوگ آئے، وقت کے نبی، وقت کے رسول کو، وقت کی کتاب کو، اس کی نصیحت کو انہوں نے نہیں سنا، یہ جھگڑالو لوگ تھے۔ تو ان کو چاہیے کہ کم از کم ماضی پڑھیں اپنا۔ ہم نے ایسے جھگڑالو لوگوں کی بڑی قومیں تھیں، سب کو تباہ کر دیا، کوئی نہیں بچا، اور ایسا ہلاک کیا کہ آج انسان، تم کیا ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہو؟ تمہیں کوئی نظر آتا ہے؟ سب پکڑے گئے۔ یا او تسمع لہم رکزا، یا پھر ان میں سے تمہیں کسی کے بارے میں کوئی بھنک کان میں پڑتی ہے کہ تم کہو ہاں مجھے کوئی کھٹکتا ہے، کہیں کوئی اس کا وجود ملتا ہے؟
شاید مل رہا ہے، یا اس کی کوئی بھنک، لوگ کوئی بات کرتے ہوں، یا اس کی چال کی کوئی آواز، کوئی نہیں، سب ختم ہو گئے، تہس نہس کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ جھگڑو نہ، مانو اس کو، خیر ہے اسی میں تمہارے لیے۔ اس لیے سوچ لو، آخری بات جو ہم نے کی ہے سوچ لو، پہلی بستیوں کو بھی ہم نے تباہ کیا جو ایسے جھگڑالو تھے، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں، ان کی کوئی آہٹ بھی نہیں سن سکتا، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہارا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ سورہ مریم بھی ختم ہوئی، تو انشاءاللہ کل سے ہم سورہ طٰہٰ کو شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول